ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یعنی آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ صاحبہ، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، کرتے کرتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی والد گزرے ہیں، جد گزرے ہیں، جتنی بھی والدائیں گزری ہیں، ہر ایک کو اللہ عز و جل نے نور ایمان عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی مشرک، ان میں سے کوئی بھی بندہ جو تھا وہ مشرک، کسی کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، کسی کو ان میں سے رسالت عطا کی ہے، اور کسی کو اللہ عز و جل نے ولایت عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جتنے بھی مرد ہیں اور جتنی بھی عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے مومن تھے۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور اس پر گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، اور جاہلیت کی کوئی بھی چیز، جاہلیت کا کوئی بھی گند میری نسل میں سے کسی کو نہیں پہنچا ہے، یعنی جو میرے آبا و اجداد ہیں، جو میرے آبا و اجداد ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَنَرَا تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹنا پھرنا، ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہونا، ایک پشت سے دوسرے رحم میں منتقل ہونا، یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سرکار کے نور مبارک کی منتقلی جو ہوتی رہی ہے وہ رب کی نگرانی میں ہوتی رہی ہے، اور سرکار کے نور کی برکت سے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے جن کی پشتوں میں سرکار کا نور تھا، اور جن عورتوں کے رحموں میں سرکار کا نور تھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا رہا ہوں، میرا نور ایک پشت سے دوسری پشت میں، ایک رحم، ایک پشت سے دوسرے رحم میں، یہ جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہ نکاح کے ذریعے ہوتا رہا۔ کس کے ذریعے؟ اور جاہلیت کی کوئی بھی گند جو ہے وہ مجھے نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ دوسرا عقیدہ، دوسرا، تمام انبیاء صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی کسی نبی کی طرف آپ گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے، گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو غلطی ہوئی نا، استغفر اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات۔ وہ اللہ کی مشیت تھی۔ اللہ عز و جل نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آدم میں جان بوجھ کر وہ کرنا، وہ جو دانا کھایا تھا، یہ جو پھل کھایا تھا، وہ والا فعل جان بوجھ کر آدم نے نہیں کیا۔ جان بوجھ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فعل، وہ ادھر حفظ مکمل ہے آپ کا سورہ الاعراف میں، وَلَمْ نَجِدْهُ، کوئی آیت مبارکہ ہے اس کا ایک حصہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، سورہ الاعراف میں ہے یہ، قرآن پاک دینا مجھے، درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غلطی کی، یہ ہمارا زیب نہیں دیتا۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں اس طرح کی۔ درود پاک پڑھیے۔ اچھا،
آیت مبارکہ سورہ الاعراف میں ہے یا کہیں اور ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں یہ بات والے وہ اس میں کرتا ہوں، ابھی جلدی میں وہ کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ وہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وہ خدا کے بندو، یہ انبیاء کی عاجزی تھی، یہ انبیاء کی کیا تھی؟ انہوں نے اپنی جان پر کہا ہم نے اپنی جان پر ظلم کا ہر جگہ معنی گناہ ہی ہوتا ہے کیا؟ اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم تھے، ان کا نام آزر نہیں تھا۔ کیا نام؟ ان کا نام آزر، یہ آزر آپ کا چچا تھا۔ قرآن پاک میں جو اب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، ابن، تو والد اور اب میں فرق ہوتا ہے۔ والد وہ ہوتا ہے جس کی نسل میں سے آپ ہیں، کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والی والدیا، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر آپ کے والدین مسلمان نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرتے۔ رہا سوال یہ آزر کون تھا؟ آزر جو تھا جس کو آپ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے اب سے کہا، ابن کہتے ہیں ابا کو، ابن میں اور والد میں فرق ہے۔ والد وہ ہوتا ہے کہ جس کے خون سے آپ پیدا ہوئے، جس کی نسل سے آپ ہیں، اور اب جو ہوتا ہے یہ والد کو بھی اب کہتے ہیں اور چچا کو بھی اب کہہ سکتے ہیں، چچا کو بھی اب کہہ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ عز و جل نے آزر کے لیے، وہ بت پرست تھا، آزر کے لیے والد کا لفظ استعمال، اب کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جب والدین کی باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو جب آپ نے دعا کی تو یہ نہیں کہا اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما، بلکہ فرمایا، عرض کی ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والی والدیا، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، والد کی مغفرت فرما اور والدہ کی مغفرت فرما۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے مغفرت کی دعا کی، یہاں سے اس آیت سے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی ہے، اور دعا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی تھی۔ تو ان کا اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن تھے۔ کیا تھے؟ مومن تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ وہ کیا تھے؟